اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صل علی محمد۔ ہمارے علماء اور مجتہدین اس زمانہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس انداز سے زندگیاں گزارنی چاہیے، اور امام کی یاد کس انداز سے ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، کہ تمام اس سے متعلقہ تفصیلات پہ ایک درس پچھلی دفعہ ہو چکا، آج اس کا دوسرا درس ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم سے توبہ بھی کرنی چاہیے کہ نہ جانے ہمارے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جو کہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم اپنی مخلوق پر غضبناک ہوتا ہے تو ہم اہل بیت کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ تو ویسے تو پروردگار عالم کی حکمت میں ہے کہ امام کب تک غیبت کے پردے میں رہیں گے، لیکن کم سے کم ہمیں اپنی طرف سے اس گناہوں کے حجابات کو کم سے کم تر کرنا چاہیے، تو تاکہ اتنی ہی جلد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو سکے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس قوم کی دعاؤں میں امام مہدی کے ظہور کی دعا سب سے آخر میں ہو، وہ یقیناً ظہور کی منتظر نہیں ہے، کیونکہ اس کی پہلی ضرورت امام مہدی کا ظہور نہیں۔ ہم اپنی تمام تر دعاؤں میں اولیت، تقدیم، یعنی سب کچھ جو ہے وہ پہلے رکھتے ہیں، اور آخر میں ایک برکت کے لحاظ سے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا ذرا رٹے رٹائے انداز میں اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری اولین لگتا یہ ہے کہ اولین ضرورت نہیں ہے امام زمانہ کا ظہور، ثانوی ہے، اور ذرا تیسرے درجے کی معاذ اللہ دعا جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے ذرا رٹے رٹائے انداز میں۔ جب تک قوم کی اولین دعاؤں کے اندر جو انسان تڑپ کے، جو مثلا گھر میں کسی کو کوئی بیمار ہوتا ہے تو پہلی دعا اس کی فقط یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے بیمار ٹھیک ہو جائے۔ کسی کا رزق کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اولین دعاؤں کے اندر اس کو رکھتا ہے، یعنی پرائیورٹی کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اگر دعا آئے گی تب یہ کہا جائے گا کہ ہاں آپ کی اولین ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رٹے رٹایا انداز جو ہے وہ نسبتاً زیادہ چلتا ہے۔ آیت اللہ بہجت جب یہ بات فرماتے تھے کہ اگر امام زمانہ کے فرج کے لیے دعا کرتے ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تمہارا ایمان باقی ہے، یعنی امام کے ظہور کی دعا کرنا آپ کے ایمان کی ایک علامت ہے۔ یعنی یہ جتنا امام کے ظہور کی دعاؤں سے انسان غفلت برتے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں اسی قدر اس کی کمی واقع ہو چکی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور آیت اللہ حائری شیرازی یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ اگر غائب ہوتے ہیں تو پہلے دلوں سے غائب ہوتے ہیں، اس کے بعد معاشرے سے غائب ہوتے ہیں، اور اگر ظاہر ہوں گے تو پہلے دلوں میں ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد معاشرے میں ظاہر ہوں گے۔ یعنی اگر ہمارا دل ان سے خالی ہے تو امام زمانہ کا ظہور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی غیبت میں جب گئے ہیں تو جب دل سے پہلے غائب ہوئے ہیں اور اس کے بعد معاشرے سے غائب ہوئے ہیں، اور جب ظہور کریں گے تو پہلے دلوں میں ظہور کریں گے اور اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر ظہور ہوگا۔ تو ہر شخص اپنے اندر ٹٹول کے دیکھے کہ وہ کس طور پر امام زمانہ کی یاد کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ اگر ایسی سرسری سا ہے تو اس کا مطلب ہے دلوں نے ابھی تک رغبت اختیار نہیں کی ہے کہ امام ظہور کرے، رغبت۔ آیت اللہ حائری شیرازی یہ امام جمعہ تھے شیراز کے، اور کچھ ہی عرصے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں مدفون ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کس قدر قریب ہے یا کس قدر دور ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر دیکھیں کہ ان کے اندر کس قدر رغبت اس سلسلے میں پائی جاتی ہے۔ جب تک ظہور نہیں ہوگا، جب تک کہ لوگ اس کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو نے بھی اس وقت تک حکومت کو قبول نہیں کیا تھا جب تک کہ لوگوں میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں آ گئی تھی۔
یعنی لوگوں میں رغبت آئے, لوگ متوجہ ہوں اس طرف, تب پھر امام جو ہیں ظہور فرمائیں گے. اور آیت اللہ کشمیری یہ بات بھی فرماتے تھے کہ یہ ائمہ کی عنایت ہے کہ وہ پہلے ہمیں یاد کرتے ہیں, اس کے بعد ہم انہیں یاد کرتے ہیں. وہ اصل ہیں, ہر چیز ان کے طفیل ہے, البتہ ہمارے گناہ اور نافرمانیاں ان تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں. یعنی اگر لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ائمہ کی عنایات میں سے, یعنی اگر ہمیں کوئی شخص واقعی اس طرف متوجہ ہو رہا ہے اور اس کے دل میں رغبت پیدا ہو رہی ہے, تو اس بات کو وہ سمجھ جائے کہ یہ امام کی عنایات کے اندر سے ایک ہے جو اس کے اوپر کی جا رہی. پہلے وہ یاد کر رہے ہیں تو اس کو اس بات کی توفیق مل رہی ہے. یعنی جتنا آدمی گناہوں میں غرق ہوگا اسی قدر امام کی اس سے بے توجہی ہوگی اور اس کے دل میں رغبت بھی پیدا نہیں ہوگی. اچھا, اسی طرح سے آیت اللہ بہجت یہ بات بھی فرماتے تھے کہ دعائے حضرت حجت, ان کے ظہور کی دعا ہماری تمام بیماریوں کا علاج, کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو ظہور حجت کے لیے دعائیں کرتے. یعنی دعا کرنا حضرت حجت کے لیے ایک بہت اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے, جس کی حضرت حجت خود بہت زیادہ تاکید فرماتے. یعنی یہ اسی کے اندر ہی ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے. اور دل سے دعا, دیکھیے بار بار وہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں رٹا رٹایا انداز ایک ہے, یہ بھی بہت غنیمت ہے کہ یہ بھی اگر ختم ہو گیا تو پھر کیا ہمارے پاس بچے گا. تو بزرگوں نے جو چیز ڈال دی ہے وہ بہت بہترین ہے کہ کم سے کم رٹا رٹایا انداز ہی صحیح, لیکن اس کو دل سے, یعنی امام کا تذکرہ اصل میں بہت کم ہو گیا ہے. صرف 15 شعبان کے ملحقہ دنوں کے اندر یا جشن کے چند ایک پروگراموں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے, باقی پورا سال امام زمانہ کے تذکرے سے خالی. اس سلسلے میں سیمینار ہونے چاہیے, ورکشاپس ہونے چاہیے, کتابیں لکھی جانی چاہیے, پمفلیٹ چھاپے جانے چاہیے, مختلف پروگرام سال کے ہونے چاہیے. کوشش کریں کہ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں افراد, مجلسیں پڑھنے والی خواتین, وہ اپنی گفتگو کا 10 منٹ کم سے کم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہر تقریر کے اندر, ہر مجلس میں اس کو ضرور قرار دیں. تب یہ شمار ہوگا, لوگوں کے اندر ان کے لیے رغبت پیدا ہوگی. اب تو لوگ جو ہے صرف 15 شعبان کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پورا سال ان کے تذکرے سے خالی ہوتا ہے. اور ان کے لیے دعائیں کرنا روزانہ کی بنیاد پر, کیونکہ آیت اللہ بہجت یہی بات فرماتے تھے کہ مصیبت سے نجات پانے کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ انسان اپنی تنہائی میں حضرت ولی اثر کے ظہور کی دعا کرے. اور یہ دعا فقط زبان کی حد تک نہ ہو, دیکھیے ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں, صرف زبان کی حد تک رٹی رٹائی نہ ہو, بلکہ خلوص اور نیت کی سچائی کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے دعا مانگے. یعنی اس کا عمل بھی اس کے ساتھ سازگار ہو. تو اور تنہائی میں حضرت حجت کو یاد کرنا, کچھ تھوڑا سا وقت نکالے, 5 منٹ کا وقت نکالے, امام کے متعلق مطالعہ کرے, ایک نہ ایک کتاب اس کے سرانے امام کے متعلق رکھی ہو. دیکھیے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ یہ آپ کے سرانے کچھ نہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے. روزانہ سونے سے پہلے 10 15 20 منٹ آپ جو اپنا موبائل فون اٹھا کر اور فیس بک اور سوشل میڈیا کو اسکرول کرتی رہتی ہیں, تو اس کے بجائے کوئی نہ کوئی کتاب ہونی چاہیے. ایک مجتہد ایران سے آئے تھے جو یہاں سے پاکستان سے طالب علموں کو ایران لے کر جاتے تھے. آیت اللہ شب زندہ دار یہاں پر آتے تھے پہلے, تو وہ خود انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں روزانہ, میرا یہ طریقہ کار ہے, اگرچہ خود درجہ اجتہاد پر فائز تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ میں روزانہ توضیح المسائل یا جو بھی مسائل کی کتاب ہوتی ہے اس میں سے روزانہ ایک صفحہ کم سے کم ضرور پڑھ کر سوتا ہوں اور اپنے یعنی مسائل کو ریوائز کرتا ہوں. یا اسی طریقے سے اب آپ کے لحاظ سے بھی ہے کہ کچھ مسائل فقہ پڑھیں, کچھ امام کے متعلق چیزیں ہوں, کچھ دعائیں اذکار سونے سے پہلے کی, اور اس کے بعد پھر لیٹیں. یہ جو موبائل فون وغیرہ ہے یہ کم سے کم رات کو اس طرح سے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا مناسب نہیں ہے, سوائے اس کے کوئی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر ہو, لیکن زیادہ تر اس کے اندر جس اعتبار سے یہ فضولیات اور ادھر ادھر کی چیزیں اس کے اندر جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کے بجائے ان چیزوں کو اس کو زندگی میں رائج کرنی چاہیے. تو حضرت حجت کے لیے دعا, اور جبھی عید الفطر کی دعاؤں میں سے بھی ہے کہ پروردگار درود بھیجے اپنے ولی پر جو تیرے فرمان کا انتظار کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور خدایا اپنے ولی امام زمانہ پر درود بھیج جو تیرے اولیاء اور دوستوں کی آسائش اور سکون کے منتظر ہیں. یعنی وہ خود اذن ظہور کے منتظر ہیں امام, اور آپ سے ان کی درخواست کہنا بہت نامناسب لگتا ہے, لیکن حضرت حجت کہتے ہیں یہ بات کہ میرے ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو.
تو یہ ان کا ایک لحاظ سے حکم بھی ہے. اور سید ابن طاؤس کے متعلق ملتا ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں صبح سویرے سرداب مقدس میں داخل ہوا، اچانک میں نے اپنے مولا کی آواز سنی جو اپنے شیعوں کے لیے یوں دعا کر رہے تھے. امام زمانہ کہہ رہے تھے کہ بار الہ تو نے ہمارے شیعوں کو ہمارے نور کی شعاؤں اور باقی ماندہ طینت سے مٹی سے خلق کیا ہے، اور انہوں نے ہماری ولایت اور محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے بہت سارے گناہ کیے ہیں. اگر ان کے گناہوں کا تعلق صرف تجھ سے ہے تو تو انہیں معاف فرما، ہماری خوشی اسی میں ہے. اور جن گناہوں کا تعلق خود ان سے ہے تو خود تو ان کی اصلاح فرما دے، اور ہمارا حق خمس بھی ان کو دے تاکہ یہ خوش ہوں، اور انہیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، اور انہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ اپنے غضب میں شامل نہ فرما. حضرت حجت خود ہمارے لیے کس قدر دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. سید ابن طاؤس یعنی جن کے متعلق یہ بات یقینی ہے کہ امام زمانہ کو یہ دیکھ بھی پاتے تھے، ان کے زیارت سے بھی مشرف ہوتے تھے، ان سے ملاقات بھی کرتے تھے. ابھی آگے چل کر ہم تھوڑا سا اس کا ذکر کریں گے. خود بھی سید ابن طاؤس بہت ہی دعاؤں کے سلسلے میں بہت مشہور ہیں. اور ورام ابن ابی فراس ان کی بیٹی ان کی والدہ تھی، یعنی مجموعہ ورام ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، یہ ان کے نانا کی لکھی ہوئی ہے سید ابن طاؤس کی. تو بہرحال سید ابن طاؤس کے متعلق ابھی آگے چل کے مہاراجے کے استفتاح میں بھی ان کا ذکر آئے گا کچھ، کہ یہ امام زمانہ سے ملاقات فرماتے تھے. تو دعاؤں میں علی الخصوص خاص طور پر اللہم کن لولیک الحجت والی دعا، یہ اپنی نمازوں کے قنوت میں تو لازماً شامل کریں، اور اس کے بعد پھر ربنا آتینا اور ربنا اغفر لی اور دیگر. یعنی میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے طور پر آپ کی کوئی نماز بھی اس قنوت سے خالی نہیں ہونی چاہیے جس میں حضرت حجت کم سے کم روزانہ 5 دفعہ تو آپ ان کے ظہور کی دعا کریں. یہ دعائے سلامتی امام زمانہ کہلاتی ہے، اور بعض اوقات لوگ اس کو دعائے فرج بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اصلاً دعائے سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، آیت اللہ بہاء الدینی، یہ ان کے بارے میں ایک شاگرد کہتے ہیں کئی سال تک مسلسل نماز کے قنوت میں آیت اللہ بہاء الدینی قرآن کریم کی آیات اور مروجہ جو دعائیں ہیں وہ پڑھا کرتے تھے. یہاں تک کہ اچانک ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ قنوت میں آپ کے الفاظ اور عبارتیں تبدیل ہو گئی ہیں. اب جب بھی وہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف یہ والی دعا پڑھتے تھے، اللہم کن لولیک الحجت والی دعا. تو ایک دن ہم ان کے پاس تھے، مناسب موقع ملا تو ہم نے ان سے اس تبدیلی کے متعلق استفسار کیا. تو انہوں نے ایک جملے پر اکتفا کیا کہ امام زمانہ نے پیغام دیا ہے کہ قنوت میں ہمارے لیے دعا کیا کرو. اس کے بعد سے ان کی کوئی بھی قنوت کسی اور دعا پر مشتمل نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف اللہم کن لولیک الحجت والی دعا پر مشتمل ہوتا تھا. تو یہ بہت اہم ہے. یہ والی جو دعا ہے یہ اصول کافی کے اندر بھی آئی ہے، اور مصباح کفمی میں بھی ہے، جمال العزبو میں بھی ہے، اور بہت ساری اور کتابوں کے اندر بھی یہ والی روایت آئی ہے کہ جس کے اندر یہ اللہم کن لولیک الحجت والی دعا معصومین سے اگرچہ نام لیے بغیر مروی کہ معصومین نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور کسی معصوم کا البتہ نام اس میں تذکرہ نہیں ہوا ہے روایت میں. تو بہرحال یہ دعا جو ہے بہت اپنی نمازوں کے قنوت میں اس کو پڑھنا چاہیے مستقل. اچھا، ایک دعا ہے دعائے فرج الہی عظم البلاء، یہ بھی بہت اچھی دعاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بھی دعاؤں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. البتہ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم نے کہا کہ ابھی اللہم کن لولیک الحجت والی جو دعا ہے اس کے اندر تو یہ تو نمازوں کے قنوت میں پڑھنی ہے پوری، لیکن کیا یہ دعائے فرج جو ہے الہی عظم البلاء یہ نمازوں کے قنوت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جب آگے ہم پڑھتے ہیں کلم اہل بصر او ہوا اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان ونصرانی فإنکما ناصران، پھر یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی ادرکنی. تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں کہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اس میں امام زمانہ علیہ السلام سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو کیا یہ فقہی مسئلہ یہ بنتا ہے کہ کیا دعائے فرج کو ہم قنوت کے اندر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں متعلق آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ بات سوال پوچھا گیا کہ کتاب جمال العزبو میں
ایک نماز ہے حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کہ جس کے اندر نماز کے بعد الہی عظم البلاء والی دعا یہ پڑھی جاتی ہے. تو کیا یہ پڑھ سکتے ہیں نماز واجب کے قنوت میں؟ تو آیت اللہ سیستانی نے جواب دیا کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ نماز میں غیر اللہ کو پکارا نہ جائے. تو یہ والی جو دعا ہے یا تو اس کے اس آخری پارٹ کو نہ پڑھیں، یا یہ کہ احتیاط لازم ہے کہ دعائے فرج کو نہ پڑھا جائے واجب نمازوں کے قنوت میں، کیونکہ نماز میں غیر اللہ کو جو ہے وہ پکارنا چاہے قنوتی میں کیوں نہ ہو، یہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط لازم ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. آیت اللہ اسحاق فیاض کے دفتر سے بھی سوال لکھ کر بھیجا گیا تو وہاں سے بھی یہ جواب آیا کہ لا یجوز علی الرائے سماحت الشیخ، یعنی آیت اللہ اسحاق فیاض اس بات کو جائز نہیں سمجھتے ہیں کہ اس دعا کو نماز واجب کے قنوت میں پڑھا جائے، یعنی دعا فرج کو، الہی عظم البلاء والی دعا کو. اللہم کن لولیک الحجت تو سب کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی بات ہو رہی ہے. پھر یہی سوال آیت اللہ وحید خراسانی سے بھی پوچھا گیا تو آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ اس طرح کی دعا کو بنا کر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی الہی عظم البلاء سے پڑھتے ہوئے آئیں، پھر معول فی شدت والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد الذین امرتنا بطاعتہم وعجل بقائمہم. یعنی کہتے ہیں کہ آخری والے جو وہ ٹکڑا ہے جس کے اندر ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، اس جملے کو دعائیہ انداز میں تبدیل کر دیں تو اس طرح سے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن وہ اس میں جس میں ان کو پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے، وہ نماز کے دوران نماز واجب کے قنوت میں اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں. اور اسی طریقے سے آیت اللہ تقی مدرسی سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ نماز میں چاہے واجب نماز ہو یا مستحب نماز میں ہو یہ جائز نہیں ہے. البتہ یہ جو دعا نماز امام زمانہ ہے اس میں بھی نماز کے بیچ میں اس کو نہیں پڑھا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے. خیر، تو بہرحال یہ کہ بہت زیادہ دعا کرنی ہے. لیکن آیت اللہ بہجت ایک بات اور فرماتے تھے کہ تعجیل ظہور کے لیے دعا سے بھی بڑھ کر اہم دعا یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان پر باقی رہے، عقیدے پر ثابت قدم رہے، اور ظہور تک امام زمانہ کا انکار نہ کرنے کی دعا مانگے، کیونکہ موت صرف دنیاوی حیات کو منقطع کرتی ہے جو کہ صرف چند روزہ اور فانی ہے، لیکن صحیح عقیدے سے خارج ہونا ہمیشہ کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اس قدر عقائد کے اندر انسان کو متوجہ رہنا ہے کہ کوئی اس کی تبدیلی واقع نہ ہو جائے. کہہ رہے ہیں سب سے بڑی دعا یہ کہ انسان اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور عقیدے پر ثابت قدم رہے، کیونکہ اس کے اندر آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے جس اعتبار سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بجائے اس کے کہ وہ اپنے عقیدوں کے اندر مضبوط ہوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کانٹروورسیز کے اندر بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں اور جو اور شیعت کے اوپر اعتراضات اور جو اس طرح سے جو مختلف اسپیکرز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ سن رہے ہیں اور ان کو ان چیزوں کے اوپر اعتبار نہیں آ رہا ہے. امام زمانہ کے خلاف جو تقاریر اس کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ سب سن رہے ہیں، تو ان کا ایمان کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو آج کل کے دور میں خاص طور پر آپ سب لوگوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو زیادہ سے زیادہ ان کا ایمان کو قوی کریں، اور شبہات والی چیزیں شروع سے، کیونکہ ابھی یہ تمام بچے بہت کچے ہیں اس معاملے میں، یعنی ابھی انہوں کا اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا اور اچانک سے وہ کنٹروورسیز والی چیزیں جو سن رہے ہیں، اور جو مخالفین ہیں جو تدلیس سے کام لیتے ہیں، جو جھوٹ سے کام لیتے ہیں، جو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، غلط سلط حوالے نقل کرتے ہیں. بہت سارے انجینئر اور ڈاکٹر حضرات جو ہیں اس کے اوپر ایسے انداز سے آئے ہوئے، تو لوگ جو ہیں بہت شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایمان کی مضبوطی کے لیے جب بھی آقا بہجت یہ بات فرماتے ہیں کہ تعجیل ظہور سے بھی بڑھ کر اس بات کی دعا کی اہمیت ہے کہ انسان اپنے ایمان اور عقیدے پر ثابت قدم رہے. اس کی دعائیں مانگنی چاہیے اور عملی اقدامات بھی کرنی چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مہیا کی جائیں. اور گھر میں خاص طور پہ دیکھیں کوئی نوجوان بچہ، لڑکا لڑکی کہیں اس میں تو نہیں پڑ رہا ہے کہ جو متنازعہ اس طرح کے مناظرے بازیاں یہ سب کچھ سننا شروع کر دے، وہ تو بہت ساری چیزوں میں وہ مشکوک ہو جائے گا. تو یہ اتنا بہت خطرناک ایک پہلو ہے. پھر مختلف طریقوں سے امام زمانہ کی یاد کے اعتبار سے تاکہ ان کی یاد ہمارے ہاں مستحکم ہو جائے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے ایک سوال پوچھا گیا
کہ جو امام زمانہ کا جس وقت نام یا ان کا جو لقب القائم لیا کا جب کہا جاتا ہے تو اس وقت سر پر ہاتھ رکھنے کی علت کیا ہے؟ بہت سے آپ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. تو کیا ایسا پوچھا گیا کہ کیسا کسی روایت میں آیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہ شاعر اہل بیت دیبل خزائی کا جو مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب دیبل نے اپنا مشہور قصیدہ مدارس آیات امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور امام زمانہ کی شان میں موجود اس میں اشعار بھیجے تھے، تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور امام زمانہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے اور آپ کے ظہور میں تعجیل کی دعا فرمائی تھی. یعنی یہ خود ہمارے 8ویں امام کا طریقہ کار تھا کہ جب القائم کا لفظ آیا تو امام کھڑے ہو گئے اور اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کی تعجیل فرج کی دعا کی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اچھا، یہ آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ امام زمانہ کا نام سنتے وقت کھڑے ہونا کیا ضروری ہے اور یا اس دوران سر پر ہاتھ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مناسب یہ ہے کہ ایسا کیا جائے کیونکہ بعض روایات میں یہ چیز آئی ہے. اچھا، مستحب یا واجب وغیرہ قرار نہیں دیا ہے بلکہ کہا مناسب ہے کہ ان کا نام سنتے وقت کھڑا ہونا. اچھا، اسی میں ہی آیت میں اتنا اور بتا دیا جائے، اگرچہ اس میں نہیں ہے، میں نے فتویٰ شیئر کیا، لیکن آیت اللہ وحید خراسانی کا اس زمانے کے اندر یہ بہرحال فتویٰ ہے کہ جس وقت یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام کا لقب قائم لیا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس وقت کھڑا ہوا جائے. یعنی آیت اللہ وحید خراسانی کا اپنا نظریہ ہے. آغا سیستانی کے ہاں تو یہ واجب نہیں ہے، نہ کوئی احتیاط وغیرہ اس کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں بس مناسب ہے. حتیٰ کہ استحباب کا بھی فتویٰ انہوں نے نہیں دیا ہے آغا سیستانی نے، لیکن آیت اللہ وحید خراسانی احتیاط واجب اس سلسلے میں لگاتے ہیں. اچھا، کہ ہر لحاظ سے امام کو یاد کیا جائے، جیسے ہم نے کہا دعاؤں کے اندر یاد کیا جائے، قنوت کے اندر دعاؤں میں ان کو یاد کیا جائے. اسی طریقے سے جس طرح مختلف دسترخوان لگاتے ہیں، امام حسن کا دسترخوان ہے، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا دسترخوان ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا دسترخوان ہے، اللہم صلی علی محمد. اسی طرح حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر بھی لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. یعنی ان کی یاد کے جو مختلف طریقے ہیں ان سب کو آپ جمع کریں. کوئی ایک چیز نہیں کہ بس نمازوں میں قنوت پڑھ لیا ہم نے تو کافی ہو گیا، نہیں، ہر لحاظ سے. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا، اپنے بچوں کے نام ان کے نام اور ان کے القابات پر رکھیں، اپنے اداروں کے نام ان کے نام اور القابات کے اوپر رکھیں، ان کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، دسترخوان کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، قنوت میں دعائیں کریں. یعنی جس قدر ممکن ہو کتابچے چھپوائیں، ان کوئز پروگرام منعقد کریں امام زمانہ پر. تو ہر لحاظ سے سوچا جائے، اپنی ذہانتوں کو استعمال کیا جائے کہ امام زمانہ کس طرح سے ہماری عمومی زندگیوں کے اندر شامل ہو جائیں. تو آقا آیت اللہ شبیری زنجانی سے بھی یہ بات سوال پوچھا گیا کہ یہ جو مختلف دسترخوان ہیں کیا یہ صحیح ہیں، کیا یہ جائز اور کار ثواب ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان موقعوں کے لیے ظاہر ہے الگ سے کوئی خاص شرعی حکم تو نہیں ہے کہ ان کا نام لے کے جس میں بیان کیا گیا ہو کہ دسترخوان کیا جائے، لیکن بہرحال اہل بیت سے توسل اور مومنین کو کھانا کھلانا ہی شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ ہے. اور اس کے بہت سارے اس لحاظ سے فوائد ہیں کہ ان افراد کی یاد ہمارے دلوں میں قائم رہتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے امام زمانے کی یاد کا کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے صدقہ دیا جائے. روزانہ مومنین صدقہ دیتے ہی ہیں، باکس میں ڈالتے ہیں، غربا کو دیتے ہیں، اس میں امام زمانہ کی نیت بھی ضرور ساتھ میں شامل کرے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک امام کے لیے مال خرچ کرنے سے زیادہ محبوب کوئی اور چیز نہیں. یقیناً جو مومن اپنے مال سے 1 درہم بھی امام کی خاطر خرچ کرے گا، خدا بہشت میں احد کے پہاڑ کے برابر اس کو بدلہ دے گا. تو بہرحال امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا، اور اس کی بہت سارے فوائد بھی ذکر کیے گئے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب آپ صدقہ ان کے لیے دیں گے تو روزانہ ان کو یاد کریں گے، ان کے لیے صدقہ دیں گے، تو خود امام زمانہ کے اوپر سے بہت سی، کیونکہ امام زمانہ کے لیے صدقہ ہے خدا نہ خواستہ ان کو کسی ناگہانی موت سے بچانے کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تو حکم خدا سے
اور اس لحاظ سے امان میں ہیں کہ جب تک ظہور نہیں کریں گے خدا ان کو اس مرحلے سے نہیں گزارے گا. لیکن یہ کہ امام جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، عام طور پر غموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے لیے صدقہ دینے کی تاکید آئی ہے. اور جس قدر صدقہ دیں گے اسی قدر امام آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ اور جب امام متوجہ ہوں گے اور جواباً آپ کے لیے دعائے خیر کریں گے تو بہرحال بیڑا پار ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ ان کے لیے صدقہ دینا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کرنے کی الگ سے تاکید روایتوں کے اندر آئی ہے، جس میں سے ایک یہی ہے صدقہ دینا امام کے لیے، یا ان کے لیے طواف کرنا، یا ان کے لیے مثلا حج و عمرہ وغیرہ انجام دینا. یعنی الگ سے امام کے لیے ان امور کی تاکید آئی. صدقہ دیا جائے، ان کی نیت سے طواف کیا جائے، حج و عمرہ ان کی نیابت کے اس میں انجام دیا جائے، یا ان کو کر کے خود سے انجام دے کر ان کو ہدیہ کیا جائے. تو بہرحال صدقہ دینا اس کی بڑی تاکید آئی ہے. اچھا، البتہ اس کے اندر وہ والی غلطی نہ ہو عام طور پر جو لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا صدقہ نکال کے پھر خود ہی وہ اور اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھی امام کا صدقہ ہی تو کھایا ہے. تو اس میں بھی آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا چاردہ معصومین کے نام کا جو صدقہ نکالا جاتا ہے اس صدقے کی رقم کو نکالنے والا خود یا اپنے بچوں پر استعمال کر سکتا ہے؟ تو جواب دیے کہ اس کا صحیح ثواب اس صورت میں حاصل ہوگا جب اس کو کسی غریب شیعہ محتاج کو دیا جائے، خود اپنے اوپر استعمال نہ کیا جائے. اور آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ غربا و مساکین پہ اس کو خرچ کیا جائے اور ان کا صدقہ نکال کر خود ہی نہ کھا لیا جائے. تو بہرحال عام طور پر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. تو امام کے لیے صدقہ نکالنا یہ. اچھا، پھر ایک سوال آتا ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرنا ممکن ہے؟ کیونکہ دعائیں بھی بہت ساری ایسی ہیں کہ جس میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ امام زمانہ کی وہ جب تک نہیں مرے گا، مثلا سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنے والا جب تک کہ ان کی زیارت نہیں کر لے گا، تو جب زیارت کرنا اور ملاقات کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. اور بہت سی روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ان کو جھٹلاؤ، کہ جو بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے امام کو دیکھا ہے تو اس کو جھٹلانے کا حکم ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ زیارت کرنا ان کی ممکن ہو جبکہ جو زیارت کر رہا ہے اس کو جھٹلانے کا حکم آ رہا ہے؟ تو دیکھیے اس کے متعلق بھی تھوڑا سا یہ آج کل سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے، اور لوگ اس روایت کو پیش کر کے اور کہتے ہیں کہ اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے امام کی زیارت کرنا، بلکہ اس کا حکم آیا ہے کہ اس کو جھٹلایا جائے. اس کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ کیا امام کی زیارت کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ آیت اللہ حافظ بشیر سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ کیا غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام مہدی کی زیارت کرنا ممکن ہے، اور کیا کسی نے غیبت کبریٰ میں ان کی زیارت کا شرف کبھی حاصل کیا ہے یا نہیں؟ خاص طور پہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ روایات میں موجود ہے کہ جو شخص بھی ان کی زیارت کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا سمجھا جائے. تو جواب دیا آیت اللہ بشیر نجفی نے، اس مقام پر بہت سے افراد کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ کیونکہ جن روایات میں امام کی زیارت کے دعوے دار کو جھٹلانے کا حکم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں امام سے ملا ہوں اور میں ان کا نمائندہ ہوں، یا میں ان کا سفیر ہوں، یا میں ان کا ایلچی ہوں، تو اس موقع پر ثابت یہ ہے کہ اس شخص کو جھٹلایا جائے، اور اس شخص کو جھٹلانے کا حکم خود امام نے دیا ہے. ہاں، البتہ اگر کسی بھی شخص کو امام کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں یہ چیز قطعاً ممکن ہے، اور جس شخص کو یہ شرف حاصل ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا پھرے. بہت زیادہ افراد اس قسم کے ہیں، اور خاص طور پر جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کسی کلاس میں عرض کیا تھا کہ ایران کے اندر تو تقریباً یہ بات ایک فتنہ بن گئی تھی، اور اس قدر ملاقاتیں امام زمانہ کے نام سے، کچھ تو کتابیں وہ صحیح ہیں لیکن کچھ لوگوں نے اتنے دعوے کیے، ہر شخص اس بات کا مدعی ہو گیا. جہاں نورانی کوئی شخصیت نظر آئی، میں حج پہ گیا اور فلاں ایک نورانی شخصیت آئے، امام زمانہ آئے، انہوں نے مجھ سے یوں بچا لیا، یا فلاں. یعنی ہر شخص اس بات کا تقریباً مدعی ہو گیا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے. ایک فتنے کی سی صورتحال ہو گئی. بہت سے افراد نے جو اس موضوعات پہ کتابیں لکھی تھی انہیں گرفتار بھی کیا گیا. کچھ لوگ کافی زیادہ تعداد میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہ اس قسم کے نائب اور سفیر امام کے بنے ہوئے ہیں، اور ایران کی بہت بڑی تعداد ان کی ایران کی جیلوں کے اندر بھی. تو یہ اس قسم کے بہت سارے جعلی ڈھکوسلے والے افراد، اس طرح سے ہمارے ہاں مختلف جعلی پیر حضرات ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس انداز کے افراد ہوتے ہیں. تو جن افراد کو جھٹلانے کا حکم ہے وہ ان افراد کے متعلق یہ ہے کہ جو اس طور پر کہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ان کا سفیر ہوں، میں ایلچی ہوں. جیسے ایک صاحب کہتے تھے یہیں کراچی کے،
میں کہ جناب ناشتہ بھی میرے ساتھ امام زمانہ کرتے ہیں اور دوپہر کا کھانا بھی میرے ساتھ کھاتے ہیں وغیرہ. اس قسم کے جو افراد ہیں یا امام نے یہ فلاں پیغامات دیے ہیں اور وہ ایک سیریز پیغامات کی نقل کرے اور اس طرح سے جو ہے وہ ایسے افراد کو جھٹلانے کا حکم ہے, ان کا بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے, ان کا حقہ پانی بند کر دیا جائے, ان سے میل جول ترک کی جائے تاکہ یہ چیز فتنہ نہ بنے. تو اسی طرح سے لیکن بہرحال کی کیا یہ چیز ممکن ہے؟ لوگ کہتے ہیں ممکن نہیں. آیت اللہ سید علی حسینی میلانی, ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ امام زمانہ کو آج کل کے غیبت کبریٰ کے دور میں اس طور پر دیکھنا کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہی امام زمانہ علیہ السلام ہے, یعنی جس وقت ہم دیکھ رہے ہوں ہمیں اس بات کا پتہ ہو. وہ فرماتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں نقل ہوئی ہیں کہ ابن طاؤس نے یا سید مہدی بحر العلوم نے امام زمانہ کو اسی انداز سے دیکھا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ بات نہ صرف ممکن ہے بلکہ یہ واقع بھی ہو چکی ہے. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھنا بھی ممکن ہے, یعنی ایک تو امکانات کی بات ہوتی ہے نا کہ ہاں ممکن ہے, لیکن واقعتاً لوگوں نے دیکھا بھی ہے یا نہیں اور اس طرح سے ان سے ملاقات کی بھی ہے یا نہیں کہ یہی امام زمانہ علیہ السلام. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جی ہاں یہ واقع بھی ہے, یعنی اس طرح سے بھی لوگوں نے دیکھا ہے. تو یہ تو ہے, لیکن اس کی کچھ ابھی آگے چل کر آئے گا اس بات کا ذکر کہ کچھ کوالٹیز بھی پیدا کرنی چاہیے. اسی متعلق آیت اللہ سیستانی سے بھی ایک استفتاء ہوا اور ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ اس حدیث کی کیا تفسیر ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو شخص بھی زمانہ غیبت امام زمانہ میں ان کو دیکھنے کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ. کیا غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے حوالے سے اس کی تفسیر مختلف ہوگی؟ کیونکہ غیبت صغریٰ میں تو امام کو کچھ افراد نے علماء فرماتے ہیں کہ مثلا یہ جو نواب اربعہ تھے یہ امام کو دیکھتے تھے, البتہ کچھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے. خیر, لیکن بالفرض اگر ہم کہیں کہ غیبت صغریٰ میں تو وہ دیکھے گئے ہیں. مثلا جس وقت انہوں نے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور اس وقت امام تشریف لائے تھے, اس وقت بھی لوگوں نے ان کو دیکھا تھا. تو کیا کوئی فرق ہے کہ غیبت صغریٰ میں ممکن ہے غیبت کبریٰ میں ممکن نہیں؟ اور کیا اس حدیث کا امام زمانہ سے منسوب ہونا صحیح ہے؟ تو جواب یہ دیا آغا سیستانی نے کہ یہ فقرہ امام زمانہ کی جانب سے آنے والے آخری خط جو امام نے اپنے آخری نائب خاص علی بن محمد سمری کو لکھا تھا اس میں یہ جملہ آیا تھا. اور اس فقرے کی توجیہ جو ہے اس میں کئی احتمالات ذکر کیے گے. جو بھی امام کو دیکھے اس کو جھٹلاؤ, جو دیکھے جانے کا دعویٰ کرے. پہلا احتمال یہ کہ جو جھٹلانے کا حکم ہے فرماتے ہیں اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ امام زمانہ کو ان کی شخصیت کی معرفت کے ساتھ کوئی نہیں دیکھ پائے گا, بلکہ اگر کوئی شخص دیکھے گا بھی تو ان کے غائب ہونے کے بعد انہیں پہچانے گا, ارے یہ تو امام زمانہ تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کئی احتمالات ہیں اس بات کی تفسیر میں کہ جو دیکھے اس کو جھٹلاؤ. یہ تو یہاں دیکھے جانے سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس طور پر دیکھے جانے کہ اس کو اس وقت یہ بات پتا ہو کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام ہے اور وہ ان سے بات چیت کر اس بات کو جھٹلانے کا کہا ہے. لیکن یہ کہ کوئی شخص بعد میں اس کو احساس ہو گئی امام زمانہ تھے, یہ ایک الگ بات ہے. پھر دوسرا احتمال یہ کہ اس جملے سے مراد کوئی بھی شخص امام زمانہ کو ان کے نائب کے طور پر نہیں دیکھ پائے گا, جس طرح غیبت صغریٰ میں نائبین امام کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے. یعنی کوئی بھی شخص امام زمانہ کو ان کے نائب کے طور پہ, کوئی بھی شخص امام زمانہ کو نائب کے طور پر نہیں دیکھے گا, یعنی وہ خود بطور نائب ہوگا, ان کا سفیر ہوگا, اس طور پر نہیں دیکھ پائے گا. جو اگر اس بات کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ کہ میں نائب ہوں, میں سفیر ہوں, میں امام سے احکامات لیتا ہوں, نہیں, ایسے شخص کو جھٹلاؤ. تیسرا احتمال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص امام زمانہ کو بطور مستمر کنٹینیوسلی طولانی مدت تک نہیں دیکھ پائے گا, یہ بھی مراد ہو سکتی. یعنی کوئی ایک آدھ دفعہ تو ممکن ہے دیکھا جانا, لیکن کوئی کہے کہ جناب طولانی مدت تک میں بس میری ملاقات ہوئے چلی جا رہی ہے, میں ان سے بات چیت کرتا رہتا ہوں, یہ اس کو جھٹلانے کا حکم ہے. طولانی اور مستمر طور پر کنٹینیوس جو ہے وہ دیکھے جانے کا دعویٰ کرے. اور چوتھا فرماتے ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے امام زمانہ کے خاص شیعہ انہیں دیکھ پائیں گے, لیکن مناسب یہی ہے کہ ان کی تصدیق نہ کی جائے, اور ان کے لیے بھی مناسب یہ ہے کہ اپنی ملاقات کا کسی اور سے تذکرہ نہ کریں. آیت اللہ وحید خراسانی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جس کی امام زمانہ سے ملاقات, جو اگر کوئی کہے کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے, نہیں, آیت اللہ شیخ جواد تبریزی فرماتے تھے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی
ملاقات نہیں ہوئی. یعنی یہ جملہ ہی اس کی دلیل ہے کہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ جو جس کی واقعتاً ملاقات ہوتی ہے وہ اس کو بتاتا نہیں، اور جو بتاتا پھر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ اس قسم کے افراد آخری زمانے کے اندر بہت ہوتے ہیں، اور تو دونوں پہلو آپ کے نگاہ میں رہنے چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی شخص کہے کہ میں نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا ہے یا ویسے ہی دیکھا ہے، مجھے ان کی زیارت ہوئی ہے، تو یہ نہیں کہ ہم اس کو جھٹلانا شروع کر دیں. اگر وہ اس طور پر کہہ رہا ہے کہ میں امام زمانہ سے ملتا رہتا ہوں، انہوں نے مجھے یہ پیغامات دیے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کرے اور اپنے آپ کو ان کا سفیر، ایلچی، اے ڈی سی، سیکریٹری یا اس ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ طور پر پیش کرے بنا کر، تو اس کو جھٹلانے کا حکم ہے. نہ کہ آپ یعنی اس بات کے دعوے دار کو جھٹلائیں کہ مثلا زیارت تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے نا، اور اگر یہ ممکن ہی نہیں ہوتا تو کتنی ہی عملیات، دعائیں، سورے ایسے کیوں بتائے گئے ہیں روایات کے اندر معصومین کے کہ یہ جب تک تم پڑھتے رہو گے تو یعنی جب تک مرو گے نہیں جب تک کہ ان کی زیارت نہیں کر لو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جانا ممکن تو ہے، لیکن دیکھے جانے کو نہیں جھٹلانا ہے. بطور سفیر، بطور نائب، ان سے احکامات لینے والا، ایسے افراد کو جھٹلانے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہی بات آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بھی اپنے طور پر کہی. ہم اس کو بات کو تفصیل سے اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے آپ تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اب اس طرح کے بہت سارے افراد نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیا ہے. عراق کے اندر باقاعدہ نجف میں کچھ ایسے افراد آ گئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو امام زمانہ کا بیٹا قرار دینے لگے ہیں. یعنی امام ابا قبا والے بھی ہیں اس کے اندر افراد. تو اس قسم کی چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ گمراہ ہونے لگیں تو پہلی سے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں. تو یہی سوال ان سے پوچھا گیا تو آقا حافظ بشیر نجفی نے فرمایا کہ عقلی طور پر بلکہ حقیقی اور وقوعی طور پر امام کی زیارت کرنا ممکن تو ہے، لیکن کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں سفیر ہوں یا میں شرعی احکامات براہ راست امام زمانہ سے لیتا ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ایسا شخص جو بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے. نیابت خاص کے جو دعوے آج کل آپ سنتے رہتے ہیں، یہ خود دیکھیں آج کل بھی فرما رہے ہیں، جو آج کل آپ سنتے رہتے ہیں یہ تمام دشمنان اسلام کے خفیہ ہاتھوں اور ان کی سازشوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ اس کے ذریعے شیعہ قوم کے درمیان انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ان کا اشارہ غالباً اس نجف میں اس شخصیت کی طرف ہے، کیونکہ ایک پورے درس میں ان کی شکل بھی دکھا چکا ہوں، تصویر بھی دکھا چکا ہوں، اور ان کا ایک بہت بڑا گروپ پیدا بھی ہو چکا ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ امام زمانہ کی اولاد میں سے ہیں. تو بہرحال وہ اب میں دوبارہ ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، نہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہ گمراہ پھیلانے والے افراد اس انداز سے ہیں. اچھا، اب آیت اللہ ناصر مکارم سے پوچھا گیا کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات کی شرط علم اور تقوی ہے یا مصلحت اور زمان و مکان ہے، کہ کسی خاص مصلحت کے تحت امام سے ملاقات ہو سکتی ہے، کسی خاص زمانے میں ہو سکتی ہے، کسی خاص جگہ پہ ہو سکتی ہے. تو جواب دیا کہ امام زمانہ سے ملاقات کی لیاقت کی اصل شرط عالی درجے کا تقوی ہے. یعنی بہت زیادہ اگر متقی پرہیزگار ہے تو ان سے مل سکتا ہے، لیکن آپ کبھی کبھی اسلام اور مسلمین کی مصلحت کی خاطر اپنے نورانی چہرے کی غیر لائق حتیٰ کہ غیر شیعہ اور غیر مسلمان افراد کو بھی زیارت کرا دیتی ہیں. یعنی امام اگر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی اولین شرط تو یہ کہ عالی درجے کا تقوی ہو، لیکن یہ بالکل ایبسولوٹ شرط نہیں ہے. بہت سی مصلحتوں سے امام جو اس درجے کا نہیں بھی ہوتا ہے ممکن ہے، یعنی اس میں تڑپ پیدا ہونی چاہیے. علماء بہت سے یہ بات کہتے ہیں کہ جس قدر تڑپ پائی جائے گی اسی قدر امکانات ہوں گے کہ امام زمانہ سے اس کی ملاقات ہو جائے یا امام زمانہ اپنی زیارت اس کو کروا دیں. لیکن عام طور پر جو اتنا زیادہ گناہگار ہو اس کے دل میں یعنی گناہوں کے باعث وہ تڑپ بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کسی کا کوئی قصور کیا ہو تو انسان اس کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے، یعنی کس منہ سے اس کا سامنا کریں گے، آ گئے تو کیا ہوگا، وہ جو استاد سبت جعفر کہا کرتے تھے نا، یعنی انسان پھر گھبراتا پھرے گا. تو لیکن یہ کہ امام بعض اوقات مصلحتوں کے تحت اپنی زیارت کروا بھی دیتے ہیں کچھ افراد کو. تو بہرحال یہی چیز ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان کی زیارت ہونا. آیت اللہ خوئی سے بھی یہ بات پوچھی گئی تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ تکذیب اور جھٹلانے سے مراد اس شخص کو جھٹلایا جائے جو شخص غیبت کبریٰ میں امام کا نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرے، اسے جھٹلاؤ. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو غیبت کبریٰ میں امام زمانہ کو دیکھنے کا دعویٰ کرے اور نائب خاص ہونے کا دعویٰ دار نہ بھی ہو تو اسے بھی جھٹلایا جائے.
یعنی یہ ایک دوسری چیز اس میں، جیسے کہ آج کل یہ چیز پیدا ہو رہی کہ نہیں اس کو بھی جھٹلاؤ جو صحیح، یعنی جو بھی کہہ رہا ہو کہ میں نے دیکھا ہے اسے جھٹلا دو. فرمایا نہیں، اس کو جھٹلانے کا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس کو کہا گیا ہے کہ جو کہ نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. آیت اللہ خوئی نے اپنے استفتاء کے اندر صراط النجات نام کی جو کتاب ہے جس میں ان کے سینکڑوں ہزاروں استفتاءات ہیں، اس میں یہ بات کہی ہے انہوں نے. پھر پوچھا کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے کہ غیبت کے زمانے میں امام زمانے سے ملاقات کا شرف کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بہت سے بزرگان جو اس بات کی شائستگی اور سعادت رکھتے تھے وہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. البتہ کسی کو امام زمانہ کی طرف سے کوئی پیام نقل کرنے کی اجازت نہیں. امام یہ کہہ رہے ہیں، امام نے اب یہ پیغامات دیے ہیں، یعنی تفصیل کے ساتھ ہے، آپ بطور نائب خاص وہ نا ایک سیریز احکامات کی اس طرح سے لوگوں تک پہنچانا شروع ہو جائے. تو امام فرماتے ہیں کہ مشرف ہو چکے ہیں ان سے ملاقات میں. تو لیکن کیا ہے، شائستگی اور سعادت جو اس بات کی رکھتے تھے، یعنی اس کیپیبل تھے، کرائٹیریا پہ پورا اترتے تھے، میرٹ کے اوپر تھے، وہ امام زمانہ سے ملاقات کر بھی چکے ہیں. ہاشم حداد جو ان کا پچھلی دفعہ بھی تذکرہ ہوا تھا، سید علی آقا قاضی کے شاگرد، وہ فرماتے تھے کہ مجھے چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں تاکہ میرے اندر ظہور کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور ظہور واقع ہو جائے، خواہ ظہور واقع نہ بھی ہو. کیونکہ پیغمبر کا فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کا درجہ بڑا ہے یا امام زمانہ کا درجہ بڑا ہے. جن لوگوں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا تھا ان کا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پیغمبر اکرم کے وضو کے پانی کو تبرک کے چہرے پر اور سر پر ملتے تھے، ایک قطرہ پانی کا گرنے نہیں دیتے تھے، لیکن بعد میں کیسے بدل گئے. یعنی پیغمبر کا درجہ تو یقیناً امام زمانہ علیہ السلام سے بڑا ہے نا. جب ان کو دیکھنے والے تبدیل ہو گئے بعد میں پیغمبر کے، یعنی وہ اس قدر محبت کا اظہار کرتے تھے کہ پانی کا قطرہ گرنے نہیں دیتے تھے ان کے وضو کا بھی، تبرک کے طور پر ملتے تھے، وہ تبدیل ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کا دیکھنا شرط نہیں ہے، یہ انسان کے درجے کو بلند نہیں کرتا ہے، نہ تربیت کرتا ہے. دیکھنے ابو جہل پیغمبر کو دیکھتا تھا، بہت ساری یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ فقط دیکھنے سے ایسا نہیں ہوا کہ بہت بڑی کوئی تبدیلی ایک دم سے ہم نے ان کو دیکھا اور ایک دم سے متقی پرہیزگار بن گئے بٹن دباتے ہی. اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے اسلام کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ چلنا پڑے گا. ورنہ فقط دیکھنے سے اگر تبدیلی ہوتی تو کفار و مشرکین بھی پیغمبر کو دیکھ رہے تھے، منافقین بھی پیغمبر اکرم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. یعنی اس بات کی طرف ہاشم حداد نے متوجہ کیا کہ اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کرو، کہ فقط خالی نگاہوں سے دیکھنا یا زیارت کرنے پر اکتفا نہ کرو. پھر پوچھا گیا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے کہ کیا امام زمانہ کے انصار کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے؟ یعنی امام زمانہ کے جو انصار ہوں گے. انہوں نے جواب دیا نہیں، اس کے لیے مجتہد ہونا شرط نہیں، فقط ان کے لیے متقی و پرہیزگار ہونا شرط ہے، بافہم ہوں، دلیر ہوں، بہادر ہوں اور فرما بردار ہوں. فرما برداری اور اطاعت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر اس بات کی لیاقت اور صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے گی کہ آپ امام زمانہ کی زیارت کر سکیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور ہمارے چھٹے امام نے ایک طریقہ بتایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت قائم کے اصحاب میں شامل ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرنے والا بنے، تقوی اختیار کرے اور اچھا اخلاق اختیار کرے، اگر وہ حقیقی انتظار کرنے والا ہے. یعنی اسے تقوی اختیار کرنا پڑے گا اور اچھا اخلاق. دیکھیے اچھا اخلاق وہ نہیں ہے کہ بس وہ جیسے دو مل رہی ہوتی ہیں، کیا کہلاتی ہیں، دو بھائیوں کی بیویاں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، دل میں کتنے اور ایک دوسرے سے نفرت اور بغض عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن بڑی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، ارے کہاں ہیں آپ، تو ہمارے گھر آتی نہیں، میں آپ کو بڑا یاد کر رہی تھی. یعنی ایک جعلی ٹائپ کا جو ایک اخلاق ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ اس قسم کے جملے ادا کرنے سے جو نا اخلاق ایک پورا پیکیج ہے. باقاعدہ یہاں پر سر وسیم عام صاحب قبلہ آج کل وہ تھوڑے سے بیمار چل رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ٹیچر رہ چکے ہیں، ان کے لیے دعا خاص طور پہ کیجیے گا کہ جلد از جلد صحتیاب ہو کے جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہوں نے اس موضوع پہ دروس یہاں پر لیے ہیں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں. اخلاق اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن یہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے.
اخلاق ایک بہت بڑا پیکیج ہے کہ اخلاق کے اندر کون کون سی اخلاق، زبر کے ساتھ اخلاق، تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں. تو امام فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، اچھا اخلاق جو ہے وہ اختیار کرے، یعنی اس پورے پیکیج اس کے اندر اسلام آ جاتا ہے. تو اس شخص میں یہ صلاحیت ہوگی کہ قائم آل محمد کے اصحاب میں شامل ہو جائے. یہ خود چھٹے امام نے طریقہ بتایا. علامہ میر جہانی یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ کے دیدار و ملاقات کے لیے عالم ہونا شرط نہیں. دیکھیے علامہ میر جہانی، ان کو یہ وہ عالم دین تھے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اتنے محتاط تھے کہ جب تک ممبر پر جاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ بہار الانوار کی 110 جلدوں کا مطالعہ نہیں فرما لیتے تھے. تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے دیدار و ملاقات کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کے پاس علم نہ تھا لیکن ان میں کچھ خصوصیات ایسی تھیں کہ امام زمانہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. دیدار کی صلاحیت کے لیے علم کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر نفس کی طہارت و پاکیزگی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے گزشتہ زمانے یا موجودہ زمانے میں امام سے ملاقات کی ہے، بعض نے مولا کو پہچانا، بعض نہ پہچان سکے، اور امام زمانہ کے غائب ہونے کے بعد متوجہ ہوئی کہ ارے یہ تو امام زمانہ تھے. یعنی فرماتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہونا بھی شرط نہیں، اگرچہ ہم ملاقاتوں میں زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ ان کے علماء سے ملاقاتوں کے احوال کتابوں کے اندر نقل ہوئے ہیں، لیکن عام افراد سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے ہم عالم تو نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. کہا نہیں، کچھ ایسی خصوصیات آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ جو کہ نفس کی طہارت ہو، پاکیزگی ہو، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، تو بھی امام زمانہ آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ملاقات کی ہے. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کا یہ عقیدہ تھا کہ امام زمانہ ایک الہی راز ہے اور ان سے جو ملاقات ہے وہ بھی ایک الہی راز ہے. اگر کوئی ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا اس نے اس راز کو ختم کر دیا. اور یہ اشارہ بھی ان کی باتوں میں اکثر ملتا تھا کہ امام زمانہ کے ساتھ ملاقات ایک انسان کے لیے ایک حالت اور ایک ہدیہ ہے، اور اس کا دعویٰ کرنا اس کو ختم کر دیتا ہے. یعنی جو تمہیں یہ نعمت حاصل ہوئی ہے، تمہیں منع کیا گیا تھا کہ اس بات کو نہیں بتاؤ، لیکن پھر بھی تم لوگوں کو بتا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے اس راز ہی کو ختم کر دی. امام زمانہ الہی راز ہے تو ان سے ملاقات بھی ایک الہی راز ہے. وہ تو یعنی خدا کے حکم سے غائب ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، لیکن تم اپنی ملاقات ان سے بیان کر کے ان کو ظاہر کرنے کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ تو ایسے افراد کو جبھی جھٹلانے کا بھی اس لحاظ سے حکم ہے جو کہ اس طرح کے نیابت وغیرہ کے دعوے کرتے ہیں، اور جس کو عام طور پہ اس طرح کی زیارت ملتی بھی ہے سوائے چند خاص، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کا ذکر یعنی لوگ بالکل ہی مایوس ہو جائیں. اگر کچھ واقعات ایسے نہ ہوتے کہ جس میں امام زمانہ لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے واقعات نہ ہوتے تو لوگ سمجھتے کہ امام زمانہ تو ہیں ہی نہیں، اگر ہوتے تو کبھی تو کسی سے ملاقات کرتے. یعنی یہ اس وقت بڑا خطرہ. تو اس لحاظ سے کم اتنی ملاقاتیں امام کی ظاہر ہونا ضروری ہیں کہ لوگوں میں ایسا نہ ہو کہ معاشرے سے ان کا وجود زیجود کی جو اطلاعات ہیں وہ بھی بالکل ختم ہو جائیں. تو اتنا بھی نہیں کہ ہر شخص دعوے دار ہو جائے کہ گویا غیبتی میں نہیں، ہر شخص سے مل رہے ہیں تو گویا ظہوری ہو گیا ان کا، ایسا بھی نہیں. یہ دونوں کے درمیان کی چیزیں ہیں کہ وہ ایک الہی راز ہے. اچھا، آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ مرحوم مقدس اردبیلی اور سید مہدی بحر العلوم جن کے بارے میں جھوٹ بولنے کا احتمال ہی نہیں، یہ دونوں حضرات فعلیہ لعنت اللہ والی عبارت کو قبول نہیں کرتے. یعنی جو روایت کے اندر آئے نا کہ جو ان کو اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو ان کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جملہ بابیت اور مہدویت کا دعویٰ کرنے والوں سے منسوب ہے. دیکھیے بابیت اور بہائیت یہ ایران کے اندر دو فرقے اور مذاہب ایک لحاظ سے بنے. علی محمد باب شیرازی، اس نے بابیت کا دعویٰ کیا تھا جو بعد میں امام زمانہ ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کر دیا تھا، اور اس کے بعد اسی کا ہبت اللہ جس کا نام تھا بہا اللہ اس کا نام تھا، اس کا اپنا خلیفہ بعد میں اس نے بھی دعویٰ کیا اور وہ تھوڑا سا ایک الگ اس کا بھی ایک فرقہ بن گیا. تو بابیت اور بہائیت، تو انہوں نے کہا مقدس اردبیلی سید مہدی بحر العلوم، وہ کہتے تھے کہ یعنی کہ یہ جو ہے نا بابیت اور بہائیت یا جو مہدویت کا جو دعویٰ کرنے والے افراد ہیں اور جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، ان کی تکذیب کرنے کو کہا گیا ہے. تو جو اپنا ان سے رابطہ کی دعویٰ کرے یا ملاقات کا دعویٰ کرے، یعنی ایسا نہیں کہ ہر شخص کو جو ہے وہ کہا گیا ہو.
بلکہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ایک شخص کا کہنا تھا. اچھا دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ مجتہدین میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کو اس طرح سے بیان نہیں کرتے اور کسی ان نون آدمی کی طرف اس کی نسبت دے رہے ہوتے ہیں, اور امکان زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے مراد خود ہی ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص کا کہنا تھا کہ ہم اپنے چند دوستوں کے ساتھ تھے, ہم نے ایک صاحب کو ذرا دور گلی میں دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ہو نہ ہو یہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. میں نے اپنے آپ سے کہا کہ دل ہی دل میں انہیں سلام کرتا ہوں, اگر انہوں نے جواب دے دیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ ہی امام زمانہ ہے. جب ہم چلتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے تو میں نے دل ہی دل میں ان بزرگوار کو سلام کیا تو آپ نے ایک تبسم فرماتے ہوئے وعلیکم السلام کہا. فرماتے اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے ان صاحب کو دیکھا ہے؟ تو وہ بولے کون صاحب؟ معلوم یہ ہوا کہ نہ تو ان لوگوں نے ان بزرگوار کو دیکھا تھا نہ ہی ان کے جواب سلام کو سنا تھا. یعنی کچھ افراد کے لیے تو آیت اللہ بہجت نے کہا ایک شخص کا کہنا تھا, نہ اس شخص کا نام بتایا ہے نہ کچھ, اور عام طور پر اس طرح کی چیزیں لگتا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے ہی اس کا ذکر کر رہے ہوں, لیکن کیونکہ اس بات کو علماء نے کہا کہ بیان نہ کیا جائے کہ میں نے ایسا کیا ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے, تو یہ والی احتیاط جو ہے بہرحال کرتے نظر آتے ہیں علماء. آیت اللہ شیخ محمد تقی بہلول, آقا شیخ محمد تقی بہلول کے وہ کہتے تھے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ کو دیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے, بلکہ اہم یہ ہے کہ امام زمانہ ہمیں دیکھیں, اپنی اپنائیت کی نگاہ ہم پر ڈالیں. فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن کبھی علی نے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا, اور فرماتے ہیں اس کا نتیجہ معلوم ہے, یعنی نگاہ التفاتی علی نے کبھی ان کے اوپر نہیں ڈالی. ایسے دیکھ کر کیا کرنا ہے, یعنی خالی ہم ان کو دیکھ لیں بس ایک پتہ چل جائے گا اچھا یہ رخ انور ان کا ایسا ہے, ہمیں ان کی اس کی خصوصیات سے واقف ہو جائیں کہ داڑھی ایسی ہے اور نقش و نگار ایسے ہیں. فرماتے تھے یہ بات اتنی ہے نہیں, بلکہ اصل بات یہ کہ امام اپنائیت کی نگاہ آپ پر ڈالیں, آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. شیخ محمد تقی بہلول یعنی ان کے متعلق ایک تو پورا سال روزے سے رہتے تھے, یہ پورا سال روزے سے رہتے تھے, اور دو چیزوں کی الخصوص کہتے تھے کہ چائے اور سگریٹ کے متعلق کہتے تھے کہ یہ ان چیزوں سے بہت انسان کا جو مختلف کسی بھی قسم کے ان نشوں کا عادی ہو جاتا ہے, وہ کہتے تھے پھر وہ کسی یعنی روحانی اعتبار سے ذرا اس کو بلند ہونا مشکل ہوتا ہے, اور حافظے کے اعتبار سے اس قدر تھے کہ کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب جو ہے نا ان کو اشعار زبانی یاد تھے, قرآن کے حافظ تھے, صحیفہ کاملہ کے حافظ تھے, نہج البلاغہ کے حافظ تھے, اور بے شمار دعاؤں کو یعنی جو آپ کو مفاتی اور ادھر ادھر سب جگہوں کے اوپر نظر آتی ہیں ان سب کو حفظ تھی ان کو, شیخ تقی بہلول کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور 2-3 دفعہ پاکستان بھی آ چکے تھے انتقال سے پہلے, اور خاموشی سے آتے تھے اور ملیر کے کسی جگہ پہ آ کر ٹھہرتے تھے, اور بعد میں پتہ چلتا تھا تو کھلبلی مچتی تھی یہاں پر, کیونکہ بہرحال یہ کافی اب ان کی اس واقعات پہ بھی ہمارے پچھلے درسوں میں بہت تفصیل سے ہم ان کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ اصلاً امام زمانہ کو دیکھنا یہ خود چلیں بہت بڑی فضیلت ہے, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ کہ اصل بات یہ کہ امام زمانہ اپنائیت کی نگاہ پر ڈالیں, ایسا کردار اپنا جو ہے وہ پیدا کریں. فقط دیکھنا یہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اسی لحاظ سے یہ شیخ آیت اللہ, بلکہ آیت اللہ تو نہیں کہنا چاہیے, بہت بڑے عالم تھے, سید ہاشم حداد, یہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس کی معرفت بہت قوی ہو جائے تو پھر اسے جسمانی زیارت کی امام کی ضرورت نہیں رہے گی, وہ اپنے اندر امام کو دیکھے گا اور احساس کرے گا کہ جو کچھ انسان پر واجب ہے وہ یہی حضوری ادراک ہے, نہ کہ جسمانی حضور. کہتے تھے کہ اپنے اندر امام زمانہ کو محسوس کرو, اپنے اندر ان کی زیارت کرو, فقط باہر سے ایک نگاہ ان کے اوپر ڈالنا. وہ جب بھی ان کی زبان پر ہر وقت یا صاحب الزماں رہا کرتا, دل کی گہرائیوں سے جیسے وہ امام کے حضور میں موجود ہوں اس طرح سے ان کو پکارتے تھے. تو بہرحال یہ امام زمانہ کی ایک, تو خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اگر ہمارے شیعہ خدا انہیں اطاعت الہی کی توفیق دے، ان پر لازم عہد کی وفاداری میں اگر یہ یک دل اور مصمم ہوتے تو ہمارے دیدار و ظہور کی نعمت ان کے لیے التوا میں نہ پڑتی. یعنی یہ یک دل اور مصمم ہو جائیں اور وفاداری میں ہماری اور ہماری اطاعت کے اندر کمر بستہ ہو جائیں، تو پھر یہ جو دیدار ہے اور ظہور کی نعمت ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہے گی. یعنی یہ جو التوا میں نہیں پڑے گی، امام زمانہ کا ظہور بہت جلد ہو جائے گا اگر آپ مصمم طریقے سے اطاعت الہی کی توفیق آپ کو مل جائے اور عہد کی وفاداری اور یک دل اور مصمم ہو جائیں، یعنی آپس میں اتحاد اور اتفاق سے کام لیں، تو ہمارے ظہور میں پھر زیادہ دیر نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر آپس میں منتشر ہیں. سوشل میڈیا کے اندر دیکھنے ہر شخص ہر عالم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. کمنٹس میں آپ جا کر کسی بھی اس کے اندر دیکھیں منتشر ہے بالکل اس وقت. سوشل میڈیا ریفلیکٹ ہوتا ہے نا، ورنہ اگر سوشل میڈیا نکال لیا جائے تو لوگوں کے گھروں میں کہاں آپ جھانکتے پھریں گے، ان کی باتیں پر آپ کو پتہ چلیں گی. لیکن اس سے کافی حد تک پتہ چل رہا ہے کہ مومنین یعنی کوئی دنیا کا عالم ایسا نہیں ہے، کوئی مجتہد ایسا نہیں کہ جس کو گالیاں نیچے نہ لکھی ہوئی ہوں. تو ایک دوسرے سے اس قدر انتشار ہے، یہی وجہ ہے کہ ظہور میں تاخیر ہو رہی. دل کو پاک کرنا، علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے رابطے کے لیے پاکیزگی اختیار کی جائے اور دل کو پاک کیا جائے. اگر دل پاک ہو جائے تو ان لہروں کو پاک پائے گا اور امام زمانے کی گویا تصویر بھی اس کو دکھائی جائے گی. دل ہی صاف نہیں ہوگا تو اس پہ گرد و غبار پڑا ہوگا تو تصویر کیسے دیکھ پائے گا. تو اصلاً یہ ہمارے گناہ ہمارے حجاب ہیں کہ جو کہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. اور آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی جن کی کتاب مکیال المکارم میں اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 80 فرائض جو ہیں نقل کیے ہیں کہ 80 فرائض ہیں غیبت امام میں. اس پہ ہماری گفتگو بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، اور اس کو خلاصہ کر کے تقریباً 30-35 کے قریب ان ذمہ داریوں کا ہم نے اس کتابچے میں بھی شامل کیا ہے، معرفت امام زمانہ کے نام سے، جو نیچے کاؤنٹر پہ موجود ہے. تو لیکن اصلاً اس کے اندر انہوں نے 80 فرائض بیان کیے ہیں جو غیبت امام میں ایک مومن یا مومنہ کے پائے جاتے ہیں. تو ان کو دیکھنا چاہیے، باقاعدہ ٹک لگانا چاہیے کہ ہم کتنا اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں. گناہوں سے پرہیز یہ انتہائی اہم ترین ہے، کیونکہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ گناہوں سے پرہیز کریں جو حضرت امام زمانہ کی حکومت کے ظہور کے لیے رکاوٹ ہے. فرماتے تھے رکاوٹ ہے یہ گناہ، ان کو زیادہ زیادہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، امام زمانہ علیہ السلام کی ایک چیز اور بھی ہوگی، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی قیام فرمائیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو ان کو قبول نہ کرنے کی جب امام آئیں گے تو انکار کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ وہ اس وقت امام زمانہ جوان رانا ہے، 40 سال سے بھی کم عمر. تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ لوگوں کا پیشوا جسے وہ ایک بوڑھا کون سالہ سمجھ رہے ہوں گے وہ نوجوان کی صورت میں خروج کرے گا. لوگ کہیں گے اتنا چھوٹی عمر کا جوان یہ کیسے ہمارا امام ہو سکتا ہے. دماغ میں تصور یہ ہے کہ کوئی بہت بوڑھا عمر رسیدہ آدمی ہوگا. اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ انکار کریں گے. اور امام علی رضا علیہ السلام ظہور کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابا سلط ہروی کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے امام نے فرمایا تھا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ معمر ہیں مگر آپ کا چہرہ اور منظر نوجوانوں والا ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آپ 40 سال کے ہیں یا اس سے بھی کم عمر ہیں. تو یہ ایک بڑا اس کے اندر کے ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے تاکہ دماغ میں یہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی جوان سالی کی وجہ سے، کہ دیکھنے میں ویسے تو ماشاءاللہ صدی سے تجاوز ہو گئی امام زمانہ کی عمر، لیکن یہ کہ یعنی عمر کے اعتبار سے کس قدر معمر ہے لیکن دیکھنے میں بالکل جوان ہوں گے. اچھا، اب یہ جو غیبت کا ایک جو طویل ترین دور ہے اس کو گزاریں کیسے؟ آیت اللہ حافظ بشیر سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ اس میں کیا ذمہ داری ہے، دنیا تو بڑی فتنہ انگیزیوں میں گھر گئی. کہا کہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین اور تقوی کو اختیار کریں. لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیشہ اسی قسم کی باتیں بتاتے ہیں، کوئی ایسی چیز بتائی کہ یہ کریں وہ کریں وہ کریں. نوجوان خاص طور پر کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے. دین اور تقوی کو سوچتے ہیں یہ ایسی بیکار بات کی جا رہی ہے. ہر مجتہد یہی بات کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین اور تقوی اختیار کریں.
خصوصاً ہم دینی طلبہ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں آپ کے لیے بات آ گئی کہ دین اور تقوی کو اپنا شعار بنائیں اور لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دیں اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں اور اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو اسلام کی روح سے انجام دیں. یعنی اب دین کو اپنے اوپر لاگو کریں. اس وقت کہا جائے گا، جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا تھا نا کہ بھئی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ امام آئیں، آپ کہیں دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں. تو بھئی آپ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہی دنیا تو اپنی زندگی میں بھی تو عدل و انصاف لے کر آئے نا. یعنی یہ جو گناہ ہیں کیا یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کیا، جو ہم گناہ کو انجام دیتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف ہم جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ عادلانہ کوئی چیز ہے؟ یعنی ویسے تو ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں امام زمانہ علیہ السلام کی ایک عادلانہ حکومت یہاں پر قائم ہو جائے، اور ابھی حال میں عدل کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ دین اور تقوی کو اختیار کریں اور انفرادی اور اجتماعی معاملات جو ہیں یہ اسلام کی روح سے انجام دیں. ہر کام میں دیکھیں گے کہیں، یعنی جو چیز ابھی رمضان آنے والا ہے نا، یہ دو چیزیں خاص طور پہ ایسی ہیں. یہ ایک تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور ایک حج پہ ہر شخص آ رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات آ کر نا عالموں سے پوچھ رہا ہوتا ہے، میں نے ہاتھ سر پہ پھیرا تھا تو کہیں بال ٹوٹ گیا تو کفارہ تو نہیں ہو گیا، اور میں یوں کر رہا ہوں تو یہ تو نہیں ہو جائے گا، اور میں نے صابن استعمال کر لیا تو یہ تو نہیں ہو جائے گا، اور شیمپو نے فلاں استعمال کر لیا، اور یہ اور ایک ایک چیز آ کر پوچھتا ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. کہ رمضان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب تھوک نکلنے پر کیا مسئلہ ہے، اور فلاں چیز کا کیا مسئلہ ہے، اور ناک میں دوا ڈالنے کا کیا مسئلہ ہے. یعنی ایک ایک چیز آ کر انسان متوجہ ہوتا ہے. یہی والی چیز آپ کو عمومی زندگی میں بھی ہونی چاہیے کہ ہر چیز پہ اسلام پہ عمل کیسے ہو، اس کے لیے آپ کے پاس سوال کا جواب ہونا چاہیے. یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے اور یہ صرف حج کی حد تک نہیں ہے. یہ تو ایک لحاظ سے پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ اب ہر زندگی کے موقع پر اس بات کا اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ میرا کوئی عمل بھی خدا کے حکم سے ہٹ کر نہ ہو جائے. تو بہرحال دین اور تقوی اس لحاظ سے اختیار کرنا ہے. اور یہی وجہ کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ہر گناہ کو چھوڑنا امام زمانہ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی قدر امام خوش ہوتے چلے جاتے ہیں. جس قدر آپ کی اطاعت بڑھے گی اسی قدر امام کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب ہوگا، اور جس قدر گناہ بڑھیں گے اتنا ہی امام رنجیدہ ہوں گے. روزانہ کی بنیاد پر امام کو رنجیدہ کرنے کا سبب ہمارا نامہ اعمال بنتا ہے. اور آیت اللہ مرشی نجفی کی بھی جب ملاقات ہوئی تھی تو کچھ دستور العمل امام زمانہ نے ان کو خصوصی تاکیدات فرمائی تھیں، اور سفر عسکرین کے موقع پر ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اپنے ماں اور باپ کا بہت زیادہ احترام کرو، خواہ وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے. یعنی ان کو اس لحاظ سے تم ہمیشہ یاد رکھو، نیک اعمال ان کو بھجواتے رہو. دوسرا ہے کہ تلاوت قرآن اور نماز شب کا زیادہ اہتمام کرو. یعنی یہ صرف نہیں کہ ابھی رمضان کی حد تک تلاوت قرآن اور نماز شب کا اہتمام، بلکہ ابھی دیکھیے آج جو تاریخ ہو گئی ہے، اب سے انشاءاللہ آج سے ہی چاہیں تو اس کو شروع کر دیں کہ کم سے کم ایک قرآن ختم کر دیں شب قدر میں، اور شب قدر میں ختم کرنے کے بعد امام زمانہ کو ہدیہ کریں. تو شب قدر تک جب بھی ختم ہوگا، جب ابھی سے آپ شروع کر دیں گے ایک ایک پارہ روز پڑھنا. تو تلاوت قرآن اور نماز شب کا بہت زیادہ اہتمام کرو. تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھا کرو. اور زیارت امام حسین کا اہتمام کرو، خواہ دور سے ہو یا نزدیک. اور سادات کا بہت زیادہ احترام کرو. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس طرح سے بیان ہوئی ہیں، جو پہلے سے اسلام کے احکامات ہی کے اندر یہ چیزیں شامل تھیں، لیکن ان چیزوں کی علی الخصوص کافی تاکید کی گئی ہے. تو تلاوت قرآن کے سلسلے میں ابھی سے کرنا شروع کر دیجئے، ورنہ لوگ عام طور پہ پہلی رمضان سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو شب قدروں تک 22-23 صرف پارے ان کے ہوتے ہیں. ابھی سے شروع کر دیں گی تو آپ کا روزانہ ایک پارے کا ایوریج بن جائے گا، اور جب شب 23 آئے گی اس میں پھر آپ ختم کر کے اور اس کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ فرمائیں. اچھا، اور اس کے بعد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہمارے قائم کے زمانے میں حاضر ہوں گے، جبکہ قیام سے پہلے انہوں نے ان کی اور ان سے پہلے والے ائمہ کی اقتدا کی ہوگی، ان کی اطاعت کی ہوگی، ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہوگا. فرماتے ہیں یہ افرادی میرے دوست اور میرے نزدیک میرے امت کے عزیز ترین افراد میں سے. یعنی رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے والے ائمہ کی بھی انہوں نے، یعنی ان کے قیام سے پہلے
یعنی ہم سوچتے ہیں کہ جتنے بھی ہمیں اطاعت کرنی ہے، جب امام آ جائیں گے تو ہم کر لیں گے اس وقت اطاعت، اس وقت بس بٹن کوئی دب جائے گا اور ہم دین پر عامل ہو جائیں گے. نہیں، جو ان کی غیبت کے دور میں ان کی مکمل اطاعت کرتے رہے ہوں گے اور ان سے پہلے والے ائمہ کی، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں. ایسے افراد جو کہ جو اس سے پہلے ایسی زندگی فسق و فجور والی گزار رہے تھے، معاذ اللہ وہ تو ان کے آنے کے بعد کہ ان پر سزائیں وغیرہ جاری نہ ہو جائیں کہ بھائی تمہاری تو پوری زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے اور بٹن دبانے سے تو کوئی مسئلہ ہوگا نہیں. پیغمبر اکرم کو دیکھ کر بھی کون سا لوگ تبدیل ہو رہے تھے وہاں پر ان کی زیارت سے. تو امام زمانہ کی فقط زیارت تو فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ ظہور ہو گیا ہے اور ممکن ہے ٹی وی وغیرہ پہ ہم ان کی تصویر دیکھ لیں ہر شخص کا، تو وہاں جانا بھی ان کے پاس ممکن نہیں ہوگا. تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر کوئی شخص اس کا اطاعت کا، فرمانبرداری کا عادی نہیں ہے تو ان کے ظہور کے بعد بھی عادی نہیں بنے گا. یہ پہلے سے پریکٹس کرنی پڑے گی اس کی، اور اسی وقت خوش قسمت ہوں گے جو کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، جو اس سے پہلے ان کی اقتداء اور ان کی اطاعت کر چکے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ ہم سے محبت کا مقصد واضح سنتوں پر عمل کی بنیاد ہونی چاہیے. یعنی ہم سے اگر محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو جو واضح سنتیں ہیں ان پہ عمل کرو. بے شک ہم نے تمام ضروری نصیحتیں کر دی ہیں، خدا ہم پر اور تم پر سب پر گواہ ہے. تو ساری نصیحتیں، سارے احکامات پہنچائے جا چکے ہیں. اب کون سا ہے کہ امام آئیں گے، کوئی حکم جاری کریں گے اور اس وقت ہم عمل کریں گے؟ بھائی سارے احکامات آ چکے ہیں آپ کے پاس، اور کون سی چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہم سے محبت کا مقصد واضح سنتوں پر عمل کی بنیاد ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہمارے پانچویں امام نے جملے ارشاد فرمائے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ امام مہدی مکے میں نماز عشاء کے بعد ظہور کریں گے، جبکہ پیغمبر کا پرچم، تلوار اور پہراہن لیے ہوئے ہوں گے. امام آواز دیں گے، اے لوگو، تم خدا اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، جبکہ وہ تم پر اپنی حجت دنیا میں تمام کر چکا ہے. اس نے انبیاء بھیجے ہیں، قرآن نازل کیا ہے. خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو، اس کے پیغمبروں کی اطاعت کرو. جسے قرآن نے زندہ کرنے کو کہا ہے اسے زندہ کرو، جسے نابود کرنے کا حکم دیا اسے نابود کرو. راہ ہدایت کے ساتھی بنو اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرو، اس لیے کہ دنیا کے فنا ہونے اور زوال پذیر ہونے اور اس کے وداع کہنے کا وقت آ چکا ہے. میں تمہیں اللہ، اس کے رسول، کتاب عمل یعنی قرآن، باطل کی نابودی اور رسول اللہ کی سیرت کے احیاء کی دعوت دیتا ہوں. دیکھیے ان کے پورے کلام امام کے یہی ہیں. اور اس کے بعد پھر امام 313 انصار کے درمیان اس وقت ظہور فرمائیں گے. یعنی تقوی و پرہیزگاری کی بار بار نصیحت، رسول اللہ کی سیرت کا احیاء، کتاب خدا پر عمل، یہ تمام چیزوں کی امام بار بار تاکید فرما رہے ہیں. اور ہم پتہ نہیں کون سے خیالی دنیا کے اندر ہیں کہ جب امام آئیں گے تو اس وقت ہم نہ دین پر، یعنی دماغ میں اپنے تئیں ایک تصور بسایا ہوا ہے کہ اس وقت ہم دین پر عامل ہو جائیں گے. بھائی ابھی آپ کو عامل ہونا ہے، اس کے اوپر تقوی و پرہیزگاری کو ابھی اختیار کرنا ہے، لیکن یہ کہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. اور امام فرماتے ہیں خود امام زمانہ علیہ السلام کی ایمانی بھائیوں میں سے تم میں جو شخص اپنے پروردگار سے خوف رکھے اور اپنے مال سے جس قدر نکالنا چاہے نکال کر مستحقین تک پہنچاتا رہے، وہ شخص تاریک فتنوں اور اس کے نقصان سے محفوظ ہوگا. وہ شخص جس کو اللہ نے چند روزہ مال دنیا عطا کیا، اگر اس کے نکالنے میں یہ بخل کرے گا اور جس کے ساتھ صلہ رحم کا حکم دیا وہ انجام نہیں دے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں محروم اور ناکام ہوگا. یعنی ایک امام نے یہ بھی چیز بتائی کہ جس قدر بھی آپ کی صلاحیت ہے، جس قدر بھی آپ کے پاس مال موجود ہے، اسی کے اندر سے آپ کو انفاق کریں، غریب لوگوں تک پہنچائیں اور صلہ رحمی کا جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کریں. یہ خود امام زمانہ کی خصوصی تاکیدات میں سے. لوگ عام طور پہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا نا کہ اگر ہوتا بھی ہے تو کسی اور کے پاس بھجوا دیتے ہیں، سوچتے ہیں ابھی اگر ہم نے دے دیا تو ہمارے پاس کم ہو جائے گا، جبکہ دیکھیے تعلیمات کیا ہیں اور ہم جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. جب یہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ظہور کے وقت حلوہ تقسیم نہیں ہوگا، امام زمانہ آئیں گے تو اس وقت بھی قیامت سے کچھ کم برپا نہیں ہوگا، بہت سخت دور آئے گا. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، روایات میں بھی بات آئی ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہوں گے اس قدر کام کرنا پڑے گا کہ اپنا خون اور پسینہ وہ اپنی سواریوں کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے ہی بہانا ہوگا ان کو، یعنی اس قدر زیادہ کام کرنا پڑے گا.
ہم سوچتے ہیں کہ بس آئیں گے تو بس وہ کوئی انگور کے گوچھے لٹکے ہوئے ہوں گے جس میں سے بستر پہ لیٹ کے ہم ایک ایک انگور توڑ کے کھاتے رہیں گے، بہت عیاشی کی زندگی ہوگی۔ فرماتے ہیں حلوہ تقسیم نہیں ہوگا اور قیامت سے کم برپا نہیں ہوگا جس وقت وہ آئیں گے، بہت سخت دور ہوگا۔ اس کے بعد پھر جب پوری دنیا کے اندر ہر لحاظ سے اسلام ہو جائے گا، ہم بعد میں جو ان کی حکومت کے مکمل قائم ہونے کے بعد جو تمام مشکلات کو گزرنے اور جنگیں ونگیں ہونے کے بعد جو زندگی ہے وہ عام طور پر ہماری نگاہ میں ہوتی ہے کہ وہ عورت کوئی زیورات میں لدی پھندی بھی گزر کے جائے گی تو کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور لوگ زکوٰۃ اور مال اور خمس لے کے پھریں گے اور مستحق لینے والا نہیں ہوگا، اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، اور جناب شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے۔ تو وہ سب بہت بات کی باتیں، اس سے کہیں پہلے جو ہے بہت زیادہ کام کرنا ہے، بہت سختی والا مرحلہ ہے، اور ابھی تو بہت عیش و آرام والی زندگی اور لاپرواہی والی زندگی خوب گزر رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ پرواہ بھی نہیں ہے، امام زمانہ نہیں آئے نہ آئے، ہماری زندگیوں پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے معاذ اللہ۔ تو بہرحال یعنی ابھی سے ہی کام کرنا پڑے گا۔ اور پیغمبر اکرم یہ بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ ماہ محرم ایک منادی آسمان سے ندا دے گا کہ ہاں آگاہ ہو جاؤ، مخلوقات میں سے خدا کی بہترین مخلوق مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ امام کی اطاعت کرنی ہے، اطاعت اطاعت اطاعت۔ اور وہ امام فرماتے ہیں کہ ساری نصیحتیں ہم کر چکے ہیں، یہ ساری احادیث کے اندر چیزیں موجود ہیں، زندگی کیسے گزارنی، ہر عمل بتایا جا چکا ہے، بس اب جو ہے عمل کرو۔ اور اس قدر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ امام آپ لوگوں پر ان سے زیادہ صاحب حق اور ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ ان کے ہمدرد ہیں۔ امام جو ہیں وہ تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے سامنے خاکسار تر ہیں، اور جن اعمال کا حکم دیتے ہیں ان پر سب سے زیادہ خود عمل کرتے ہیں، جن چیزوں سے منع کرتے ہیں خود سب سے زیادہ اس سے باز رہتے ہیں۔ یعنی امام کی سیرت یہ ہے کہ امام ہر لحاظ سے ہر چیز میں آگے، یعنی خود یہ نہیں کہ امام ان چیزوں کے اوپر معاذ اللہ، امام تو ہوتا ہی وہ جو ان سب چیزوں پر عامل ہو، یعنی جس قدر وہ حکم لوگوں کو دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خود اس پر عامل ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے ان 313 افراد میں شامل ہو سکتے ہیں، 313 کا عدد یہاں پہ لوگ آ کر اٹک جاتے ہیں، نئے نئے سوالات کرتے ہیں، غیبت کو اتنا 1000 سال کا عرصہ گزرا، اتنے مقدس علماء اور مجتہدین جو ہیں گزر چکے ہیں، کیا وہ بھی ان 313 کا عدد تب بھی مکمل نہیں ہوا؟ ایک سوال لوگوں کے دماغ میں آتا ہے۔ اور یہ امام فرماتے تھے نا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کہ اگر اہل بدر کی تعداد کے برابر بھی مومنین کامل کی جماعت تمہارے درمیان میں ہوتی تو حضرت قیام فرماتے۔ تو یہی سوال پوچھا گیا آیت اللہ بشیر نجفی سے کہ امام کے اصحاب کی تعداد اصحاب بدر کے برابر ہوگی تو کیا یہ تعداد ان کے لشکر کے قائدین کی ہے یا امام کے کل ساتھیوں کی تعداد یہی ہوگی؟ تو آقا بشیر نجفی نے جواب دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ امام کے ساتھیوں کی تعداد فقط 313 ہے، کیونکہ یہ بات عقل قبول نہیں کرتی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ امام پوری دنیا کو قوت اور تلوار کے ذریعے عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 313 افراد امام کی فوج کے جنرل یا قائد ہوں، یا جیسا کہ جدید تعبیر کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ 313 افراد امام کی پارلیمنٹ میں شامل ہوں گے، یعنی ہراول دستہ ہوگا، یا اس سے پہلے ہم نے جو کہا کہ جو سب سے پہلے اولین آواز پر لبیک کہنے والے ہوں گے، ممکن ہے کہ یہ ان افراد کے متعلق بات کہی گئی۔ اور آیت اللہ جعفر سبحانی سے بھی پوچھا گیا کہ امام زمانہ کے جو اصحاب ہے کیا یہ اب بھی موجود ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیشہ اور ہر حالات میں خاص اصحاب کی ایک جماعت امام کے زمانہ کے ساتھ ہوتی ہے، جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ دیکھیے امام زمانہ خود قطب ہیں، قطب کے بعد ابدال ہیں، اور اسی طریقے سے اخیار ہیں، اور عام مومنین کی ایک جماعت ہے۔ اس کی پوری زمانے میں تفصیل ہم یہاں پر بیان کر چکے ہیں کہ عام افراد ہی میں سے کوئی، جب اس سے پہلے والی جماعت میں سے کوئی کم ہوتا ہے تو نیچے عام مومنین جو خالص مومنین ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدمی نکل کر اس جماعت کے اندر شامل ہو جاتا ہے جو اپ گریڈڈ جماعت ہے۔ یعنی عام مومنین جو مومن خالص ہوتے ہیں، پھر اخیار کی ایک جماعت ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے ایک اور بھی کیٹیگری بیچ میں، اس کا نام میرے دماغ سے نکل گیا،
اور اس کے بعد پھر ابدال ہوتے ہیں، اور قطب تو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے. تو ابدال جو ہیں یہ ان کی جماعت ہمیشہ امام زمانہ کے ساتھ رہتی. اچھا، ان کی کچھ خصوصیات بھی ہیں. آیت اللہ بشیر سے پوچھا گیا کہ وہ مرتبہ جس پر پہنچنے والوں کو ابدال کہا جاتا ہے، اس مرتبے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرماتے ہیں تقوی کے علاوہ اس کا کوئی راستہ نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں کہ کوئی عمل انجام دیا جائے اور روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے یا فلاں چیز کی جائے، نہیں. اور اس کو کسی شریف النفس اور صاحب فہم عالم کی رہنمائی اور مکمل ہدایت کے ساتھ مکمل کیا جائے، یعنی جو تقوی کا راستہ ہے، تاکہ وہ عالم انسان کو تقوی کے التزام کی طرف رہنمائی کرے اور اس کو بتائے کہ وہ کیسے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کوشش، علم، عمل اور تدبر کی محتاج ہیں. یعنی اس تک بھی پہنچنا ممکن ہے ہائی گریڈ کے ان افراد تک کہ جن کی ایک جماعت امام زمانہ کے ساتھ رہتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ بس ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور امام نے خود سے ہی کچھ خاص افراد جو ہیں اپنے اطراف میں جمع کر لی ہوں. اچھا، یہ بھی بات یاد رہے کہ جو بھی امام زمانہ کے 7 افراد ہیں، طول عمر ان کا معجزہ نہیں. ان کے عمومی زندگی گزارنے کے بعد ان کے انتقال بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے کی جماعت سے اوپر کی جماعت میں لوگ شامل بھی ہوتے رہتے ہیں، اور امام کا وہ عدد پورا رہتا ہے جتنا ان کو ریکوائرڈ ہے. تو یعنی وہ ایک مخصوص جماعت جو وہ ہمیشہ امام کے ساتھ، وہ بھی 1000 سال سے نہیں ہے، بلکہ ان میں انتقال بھی ہوتے رہتے ہیں اور نئے افراد ان کی جگہ بھی لیتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والے جو افراد اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، انہی میں سے آگے بڑھ کر اس قدر ترقی وہ کر جاتے ہیں کہ امام زمانہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کوئی اور شخص بھی اس انداز سے شامل ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد عورتوں کی بھی ایک مکمل ایک جماعت امام زمانہ کے ساتھ دینے والوں کی ہوگی. اس پر ہماری ایک پوری تقریر بھی یہاں پر ہو چکی. ان کے نام بھی بتائے گئے تھے، ان کی خصوصیات بھی بتائی گئی تھی عورتوں کی. وہ عام طور پر اس کو لے کے سنا جا سکتا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اب کوئی شامل نہیں ہو سکتا، بس وہ تو 313 ہو گئے، وہ تو امام نے خود منتخب کیے ہوں گے، تو لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. اچھا، پھر پوچھا کہ یہ 313 اصحاب جو ہیں اپنی صفات اور اجتماعی مراکز سے کیا پہچانے جائیں گے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، البتہ ہاں وہ تمام متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، باعظمت ہوں گے، امام کے حقیقی فرما بردار ہوں گے. یہ صفات ایسی ہیں جو ان سب میں ہوں گی. اس کے علاوہ کوئی اور صفت ایسی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ روایت میں اس کا تذکرہ نہیں. یعنی جو سب سے زیادہ وہ ہے کہ تقویٰ، پرہیزگاری اور امام کی اطاعت، یہ اگر کوئی شخص پیدا کر لے تو یہ تو لازمی ان میں اس بات کی صلاحیت ہوگی کہ وہ امام کے بہت زیادہ فرما بردار ہوں گے اور تقویٰ و پرہیزگاری انہوں نے اختیار کیا ہوگا. تو وہ 313 افراد میں شامل ہو سکتا ہے جو یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لے. اچھا، اب بس یہاں اگرچہ ابھی بھی تقریباً مسئلہ وہی میرے ساتھ رہ جاتا ہے ہمیشہ کہ اب تو تک یہ کلام بن گیا ہے کہ گفتگو پھر آدھی رہ گئی، اور وہ اگلی نشست میں تو اب جانے کے امکانات نہیں ہوں گے کیونکہ اب تو رمضان شروع ہو چکا ہوگا. نیکسٹ کلاس جو ہوگی آپ کی وہ شاید 1 یا 2 رمضان ہی ہوگا. تو اس میں تو ظاہر ہے مسائل دینیہ جو روزے سے متعلق ہیں اور اس کی جو فضائل وغیرہ ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہوں گے. تو بس یہاں پر ہم اس کو جو ہے وہ روکتے ہیں. لیکن کیونکہ امام زمانہ کی ذات گرامی اس قدر باعظمت ہے کہ یہ 1 2 3 4 نشستیں، مدرسہ یہاں جب سے قائم ہوا ہے تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں، اور ہر سال امام زمانہ کے موضوع پر ذکر ہوتا ہے اور تقاریر یہاں پر ہوتی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے تقریریں یہاں پر ہو بھی چکی ہیں. لیکن پھر بھی ان کی سیرت اس قدر باعظمت ہے کہ کتنے بھی ان کے متعلق پورے سال بھی گفتگو ہوتی رہے تو ان کی عظمت جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مستقل ان کی شان ہم بیان کرتے رہیں، اور وہ پھر بھی ختم نہیں ہوگی، نہ ان کا ذکر مکمل ہو پائے گا. تو اس گفتگو ہمیشہ تشنا اور نامکمل ہی رہے گی. بہرحال اپنی حد تک جتنا ہم نے بساط تھی اس کے مطابق اس بات کو آج پورا کیا ہے. انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی اس میں امام زمانہ کی تائید اگر حاصل ہوئی تو رمضان اور ان کے احکام روزے کے وہ بیان اگلی کلاسز کے اندر ہوں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.